السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوست امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جنگ ایک چھڑ چکی ہوئی ہے اور حملے پہ حملہ ہو رہا ہے ایران کی طرف سے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ایران کو پوری قوت بخشی ہوئی ہے اور ان کی جو محنت ہے، ان کی جو کاوشیں ہیں، ان کی جو شہادتیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو صلہ دیا ہے۔ انہوں نے واقعی بہت زیادہ جو ہے شہادتیں دی ہیں، اب سے نہیں پچھلے کئی سالوں سے، اور اللہ تعالیٰ نے واقعی ان کو نوازا ہے اس طاقت سے۔ ماشاءاللہ نظر آ ہی رہے ہیں کہ انہوں نے اسرائیل جو ہے ان کا تکبر جو ہے وہ توڑا ہے، اور امریکہ کا تکبر جو ہے وہ توڑا ہے، اور مزید انشاءاللہ ٹوٹے گا، اور یہ خاک میں مل جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن میرا سوال جو ہے وہ ان لوگوں سے ہے جو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم لڑ نہیں سکتے جی، ہم یہ ہیں، ہمارے پاس کیپیبلٹی نہیں ہے، اور ہم لوگ جو ہیں وہ ہم جان کے ان کو جو ہے فلسطینیوں کو باندھ کے مروا رہے ہیں۔ اب میرا سوال جو پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے، مجھے یہ بتائیں، اس دوران یہ جو اسرائیل اور ایران کے بیچ میں حملے چل رہے ہیں، ایکسچینج ہو رہے ہیں بار بار، اس میں مجھے بتائیں کہ کوئی فلسطینی کے اوپر اسرائیل نے کوئی حملہ کیا ہے؟ کوئی فلسطینی بچہ یا کوئی ہمارا بھائی یا کوئی ہماری بہن یا کوئی ماں کوئی شہید ہوئی ہے اس دوران؟ نہیں نہ ہوئی، کیونکہ اسرائیل نے اب اس کا نشانہ بن گیا ایران، اس کا دھیان چلا گیا سارا ایران کے اوپر۔ اب وہ ان کو نہیں ماریں گے جو نہتے ہیں، جو بیچارے معصوم ہیں، مظلوم ہیں، ان کو نہیں وہ مارے گا جب تک وہ ایران کو خاموش نہیں کر دیتا۔ ایسا ہی ہے، یہی ہم بکواس کر رہے تھے۔ میں ہو گیا، چلے میں اپنی بات کر لیتا ہوں کہ میں بکواس کر رہا تھا، لیکن ساحل ادیم صاحب تو نہیں بکواس، وہ تو ماشاءاللہ فرما رہے تھے کہ ہم یہی کہہ رہے تھے کہ بھائی اس جنگ کو جو ہے اپنے اوپر ڈائیورٹ، اپنے سینے آگے کرو، ان کو بچاؤ، اپنے سینے آگے کرو، پھر دیکھو جیسے ہی تم دھمکی دو گے، جیسے ہی تم ان سے بات کرو گے، وہ تمہاری طرف ڈائیورٹ ہو جائے گا سچویشن۔ یہی آپ نہیں چاہتے تھے، اصل میں یہی آپ نہیں چاہتے تھے کہ کہیں جنگ ڈائیورٹ نہ ہو جائے۔ باندھ کے آپ مروا رہے تھے، ہم نہیں مروا رہے تھے۔ ہمیں پتا تھا نہ آپ نے ان کو نکلنے دینا ہے، نہ آپ نے آپ کے کسی برادر ملک نے ان کو لینا ہے، نہ ہی کسی نے بارڈر کھولنا ہے۔ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی ان کے لیے کھڑے ہو جاؤ، وہ تاکہ تم سے ڈیل کریں، نہ کہ مظلوموں کو ماریں۔ یہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اسے ڈیل کریں اور وہ کہیں میں تو غریبوں کو ہی ماروں گا۔ ایسا ابھی آپ کے سامنے ایگزامپل موجود ہے۔ اب وہ آپ الٹا یہ دیکھیں، یہ فوٹیجز دیکھیں، وہاں پہ فلسطین میں لوگ خوشیاں منا رہے ہیں۔ اب خوشی کب منائی جاتی ہے؟ جب ان کے اوپر کوئی ایسا حملہ نہیں ہو رہا ہوتا، جب وہ ریلیکس ہوتے ہیں، وہ انجوائے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہی ہم لوگ کہہ رہے تھے کہ بھائی جو طاقت رکھتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے جوہری ہتھیاروں سے، ان کو چاہیے کہ اسرائیل کے ساتھ جو ہے فیس ٹو فیس آ جائیں، ٹھیک ہے۔ ایٹ لیسٹ ان کو سمجھانا شروع کریں، دھمکی دینا شروع کریں کہ تم باز آ جاؤ، نہیں تو ہم لوگ تمہارے ساتھ پھر نپٹ لیں گے۔ لیکن یہ بھی آپ لوگ کرنے نہیں دے رہے تھے، اور جو اس طرح کی بات کر رہا تھا ان کو کہہ رہے تھے تم کیوں نہیں جاتے جہاد کرنے، تم اپنے بچوں کو بھیجو، خود کیوں نہیں جاتے، دوسروں کو بچوں کے جو ہے برین واش کرو۔ تو اب میں ان سے یہ سوال پوچھوں گا کہ اب مجھے بتائیں کہ کیا ہم غلط تھے؟ باندھ کے آپ مروا رہے تھے، باندھ کے ہم لوگ نہیں مروا رہے ان کو۔ ہم لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی ان کے سینوں پہ جو وار ہو رہے ہیں اپنے سینے آگے کر دو۔ آپ کہہ رہے تھے نہیں نہیں نہیں، ہم اپنے سینے کیوں آگے کریں، ان کو نکالیں، ہم کیوں اپنے سینے آگے کریں؟ تو یہ آپ کا غیرت کا لیول تھا۔ اور جتنے بھی لوگ آج بھی آپ کے اسی مینٹیلٹی کو لے کر چل رہے ہیں، اسی سائیکالوجی کو لے کر چل رہے ہیں، ان کے اوپر تف ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو جو ہے ہدایت دے، تمام ایک امت مسلمہ بن کے سامنے آئیں، اور الحمدللہ پاکستان جو گورنمنٹ ہے اس وقت ماشاءاللہ اچھے بیان دے رہی ہے، ایران کے حق میں بیان دے رہی ہے، اور بغیر مفادات کے تو کوئی بھی بیان نہیں دیتا۔ مجھے بھی یہی ہے کہ لگتا ہے کہ ان کے کوئی مفادات جڑے ہیں، جہاں تک میرا خیال ہے۔ ہو سکتا ہے ایران کے ساتھ جو معاہدہ وغیرہ ان کا کوئی بات چیت ہوئی ہے BLA کے حوالے سے، اچھی چیز ہے، وہ دہشت گرد ختم ہونی چاہیے۔ تو ایران نے کہا ہوگا کہ بھائی ٹھیک ہے، ہم آپ کا ہیلپ کریں گے پوری، آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ تو وہ یہی میرے خیال سے یہ ڈیل چل رہی ہے، تو یہ ایک اچھی چیز ہے۔ اللہ میں دیکھیں، میں نے اپنی کے ویڈیو میں کہا تھا کہ اگر آپ کے نصیب میں لکھا ہے نا کہ آپ نے غزوہ ہند کرنا ہے تو آپ کریں گے، آپ بھاگ نہیں سکتے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کھینچ کے لے آئے گا اس میدان میں، چاہے آپ جو مرضی کر لیں، جتنا مرضی بھاگ لیں، جتنی مرضی دوستیاں یاریاں نبھا لیں، آپ کو اللہ تعالیٰ کھینچ لائے گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جو ہے مسلمانوں کو فتح نصیب کریں گے، اور جتنے بھی لوگ اس وقت اس جنگ کا مذاق اڑانے کی کوشش کریں یا فرقہ واریت کا رنگ دینے کی کوشش کریں، ان کو کہوں گا میں فرقہ واریت کی لعنت سے باہر نکلیں، ٹھیک ہے۔ یہ اپنی سستی جو ہے فرقہ واریت اور گھٹیا ترین ناقص علم کے ساتھ جو آپ فرقہ واریت کو لے کے چل رہے ہیں، اس میں سے نکلیں۔ یہ ایک لعنت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں منع فرمایا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ بھی ملتی ہے کہ فرقوں میں نہ بٹو، فرقوں میں نہ بٹنا، وہ اس جماعت کا حصہ بن جاؤ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک قائم رہے گی، اس کا نام ہوگا الجماع۔
اس میں تمام لوگ ہوں گے، تمام مغاد بے فکر کے. کوئی رفع الیدین کرتا ہوگا، کوئی نہیں رفع الیدین کرتا ہوگا، کوئی ہاتھ اوپر باندھتا ہوگا ناف سے، کوئی ہاتھ ناف کے نیچے باندھتا ہوگا، کوئی ہاتھ کھول کے نماز پڑھتا ہوگا. لیکن وہ ہوں گے سب الجماع کا حصہ ہوں گے، کیونکہ وہ میرے والی بات کر رہے ہوں گے کہ بھائی ہم سب کلمہ گو مسلمان ہیں، ہم سب اس کلمے کے نیچے آ جائیں جس جھنڈے کے اوپر لکھا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس جھنڈے کے نیچے آ جائیں اور چھوڑ دیں اپنے فقہی اختلافات، ٹھیک ہے، اور سب سے پہلے اسلام کو قائم کریں، اسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں، اللہ کے لیے کھڑے ہو جائیں، اللہ کی راہ میں جٹ جائیں، اور بعد میں اپنے فقہی مسائل جو ہے نا حل کر لینا جب قیامت قریب آ جائے گی. ابھی یہ وقت نہیں ہے. جیسے ہمارے قبائل میں ہوتا ہے کہ جب ان کی کوئی جنگ ہوتی ہے، جیسے افغانستان کے اوپر جب رشیا نے حملہ کیا تھا تو اس وقت جتنے بھی قبائل آپس میں لڑ رہے تھے انہوں نے کہا تھا کہ بھائی یہ ہمارے اختلافات ایک طرف، ابھی ہم مل کے لڑیں گے. جب امریکہ نے وہاں پہ حملہ کیا تو انہوں نے تب بھی یہی عہد کیا کہ ابھی ہم سب قبائل ایک جٹ ہو کے لڑیں گے، اس کے بعد جو ہے آپس کے اختلافات بعد میں دیکھیں. دیکھ لیں 20 سال بعد انہوں نے امریکہ نکلا تو انہوں نے پھر آپس میں جو ہے اختلافات جو ہیں اپنے کچھ دور کر لیے، کچھ مزید چل رہے ہوں گے، لیکن مچ بیٹر دین بیفور، بہت بہتری ہے ان کے. تو اسی طرح ہمیں بھی چاہیے تمام مسلمان کلمہ گو کو اپنے فقہی اختلافات ابھی سائڈ پہ رکھ دیں، آ جائیں ایک صف میں کھڑے ہو جائیں، بنیان المرصوص بن جائیں اور کفار کے خلاف کھڑے ہو جائیں. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.